الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اقتدی بہدیہ الی یوم الدین، اما بعد، فقال اللہ تعالی فی القرآن الکریم: یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر کافی مقامات پر یہ حکم دیا ہے کہ تم اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور ایک جگہ پر فرمایا وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال کو برباد مت کرو۔ معلوم ہوا کہ ہر وہ کام جو کہ آدمی ثواب کی نیت سے کرے، عبادت سمجھ کر کرے، اور اس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ہو، وہ عمل برباد ہے، ضائع ہے۔ اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں مکمل رہنمائی فرمائی ہے۔ چند دنوں کے بعد رمضان المبارک کا بابرکت اور عظیم مہینہ ہماری زندگی میں آنے والا ہے۔ اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر رمضان کی راتوں میں قیام کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے، جسے عام طور پر اصطلاح میں تراویح کہتے ہیں، لیکن احادیث کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ ہیں قیام اللیل، صلاۃ اللیل، تہجد اور قیام شہر رمضان۔ اللہ کے آخری اور پیارے پیغمبر رمضان کی راتوں میں آپ نے جب بھی قیام کیا یا رمضان کے علاوہ، وہ عام طور پر 11 رکعت کا قیام تھا، جس میں 3 رکعت وتر کی اور 8 رکعت تراویح یا تہجد۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تہجد اور تراویح کے اندر کوئی فرق نہیں۔ باقی 11 مہینے رات کو جو ہم نماز ادا کرتے ہیں اسے تہجد کہا جاتا ہے، اور رمضان کے اندر جو نماز پڑھتے ہیں اسے ہم تراویح کہتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے رمضان کے مہینے میں تراویح ادا کرنے کے بعد تہجد کو ادا نہیں فرمایا، حتیٰ کہ مشہور دیوبندی عالم علامہ انور شاہ کشمیری صاحب فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے العرف الشذی، کہ کہیں ثبوت نہیں کہ اللہ کے نبی نے تراویح کے بعد تہجد کو ادا کیا ہو۔ تو یہ ایک ہی چیز کے 2 نام ہیں۔ عام دنوں کے اندر ہم سہولت کے لیے، بلکہ مسنون جو طریقہ یہ ہے کہ ہم آدھی رات یا اس کے بعد نماز ادا کرتے ہیں، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر تراویح کی جو نماز ہے ہم فرض نماز کے بعد، عشاء کی فرض نماز کے بعد ہم متصل ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے عمومی طور پر 11 رکعت کا قیام فرمایا، اور آپ سے کہیں ثبوت نہیں، ایک بھی صحیح حدیث ثابت نہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے رمضان کے اندر کبھی 20 رکعت تراویح پڑھی ہو۔ ایک روایت پیش کرتے ہیں جس کے اندر راوی ابو شیبہ ابراہیم بن عثمان موجود ہے، جس کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے، اور جو روایت اس نے بیان کی ہے، حتیٰ کہ انور شاہ کشمیری صاحب کہتے ہیں کہ وہ روایت بھی بالاتفاق ضعیف ہے، اور اس راوی کے ضعیف ہونے پر محدثین کا اتفاق ہے۔ تو اللہ کے نبی نے زندگی میں کبھی 20 رکعت تراویح ادا نہیں کی، انہوں نے عمومی طور پر 11 رکعت نماز ادا کی، جس سے صحیح بخاری کی حدیث ہے
ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ کیف کانت صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، ام المومنین ہمیں بتائیے کہ رمضان کے اندر اللہ کے نبی کی نماز کیا ہوتی تھی، کیسی ہوتی تھی؟ تو آپ نے جواب دیا، ام المومنین نے، اور آپ نے جواب میں تفصیل سے کام لیا. فرمایا ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ. صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث. آپ نے جواب دیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر چاہے رمضان کا مہینہ ہو چاہے غیر رمضان یعنی باقی 11 مہینے ہوں، آپ عمومی طور پر 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھا کرتے تھے. اب یہ حدیث بالکل واضح ثبوت ہے کہ اللہ کے نبی نے جو تراویح نماز ادا کی ہے وہ 11 رکعت ہے. اسی وجہ سے امام بخاری جیسے محدث، جن کے بارے میں مشہور ہے کہ فقہ البخاری فی تراجمہ ہی، کہ امام بخاری جو باب قائم کرتے ہیں حدیث پر، اس باب کے اندر ان کی جو فقہ ہے، سمجھ ہے، وہ سمائی ہوئی ہے. تو آپ اس حدیث کو لاتے ہیں کتاب التراویح کے اندر. معلوم ہوا کہ امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو تراویح کے متعلق مانتے ہیں. حتیٰ کہ مشہور حنفی عالم اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگرد محمد بن حسن شیبانی موطا امام محمد کے اندر جو باب انہوں نے قائم کیا ہے قیام و شہر رمضان کا، اس کے اندر ایک ہی حدیث لائے ہیں جو کہ قیام رمضان کے تعداد کے متعلق ہے. اور عجیب بات ہے کہ امام محمد نے 20 رکعت کی جو روایت ہے اس کا کہیں ذکر نہیں کیا، ایک ہی حدیث لائے ہیں تعداد کے متعلق، اور وہ حدیث یہی حدیث ہے جسے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر 11 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے. تو معلوم ہوا کہ امام محمد بھی اس حدیث کو رمضان اور تراویح کے متعلق مانتے ہیں. اسی طرح امام بیہقی، علامہ ذیلی حنفی، علامہ ابن الحمام اور علامہ نیموی اور علامہ شرم العالی جو مشہور حنفی عالم ہیں، یہ سب اس حدیث کو لاتے ہیں قیام رمضان کے باب کے اندر. معلوم ہوا کہ اس حدیث کا تعلق رمضان کے حوالے سے تراویح کے ساتھ ہے اور باقی 11 مہینوں کے حوالے سے اس کا تعلق تہجد کے ساتھ ہے. اس کے بعد دوسری حدیث یہ بھی ہے جو کہ ابن حبان اور ابن خزیمہ کے اندر موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر، صحیح ابن خزیمہ کے اندر، کہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ہمیں نماز پڑھائی رمضان کے مہینے میں 8 رکعات، 8 رکعت، اور آپ نے وطر پڑھائے. یہ حدیث حسن حدیث ہے. اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے جو تراویح نماز پڑھائی ہے، بلکہ آپ نے 3 رات جو صحابہ کو جماعت کے ساتھ پڑھائی. مشہور حنفی عالم عبداللہ لکھنوی صاحب کہتے ہیں کہ وہ 11 رکعت تھی. ان کی کتاب ہے تحفۃ الاخیار، صفحہ نمبر 119. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 3 رات جو صحابہ کو نماز پڑھائی، اس کے بارے میں صریح روایت موجود ہے کہ آپ نے 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر آپ نے صحابہ کو پڑھائے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے 8 رکعت تراویح ادا کی ہے. اور ایک اور دلیل، مشہور حنفی عالم بلکہ جن کا تعلق تبلیغ جماعت کے ساتھ تھا، علامہ یوسف کاندلوی، ان کی کتاب حیات الصحابہ 3 جلدوں کے اندر، تیسری جلد 167 نمبر پیج، وہاں وہ باب قائم کرتے ہیں تراویح کا، اور جو حدیث لاتے ہیں یہی حدیث ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر نے 8 رکعت تراویح اور اپنے وطر جو 3 پڑھائے. تو معلوم ہوا کہ علامہ کاندلوی صاحب بھی اللہ کے پیارے پیغمبر کی جو تراویح نماز ہے اس کو 11 رکعت ما وطر کے تسلیم کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور مضبوط دلیل، ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب نے 20 رکعت تراویح کا حکم دیا. یہاں عرض کرتا چلوں کہ آپ مجھے ایک صحیح حدیث سند کے ساتھ نہیں دکھا سکتے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے 20 رکعت تراویح پڑھانے کا حکم دیا، بلکہ صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے موطا امام مالک کے اندر اور دیگر کتب احادیث کے اندر کہ آپ نے تمیم داری اور ابی بن کعب کو حکم دیا کہ لوگوں کو آپ 11 رکعت نماز پڑھائیں.
اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب نے 11 رکعت کا حکم کیوں دیا؟ آخر اس کی بنیاد کیا ہے؟ بنیاد یہی ہے کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اللہ کے پیارے پیغمبر کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے آپ نے 11 رکعت پڑھانے کا حکم دیا۔ بالکل صحیح حدیث ہے، آپ کہیں نہیں دکھا سکتے کہ سیدنا عمر بن خطاب نے خود حکم دیا ہو کہ آپ 20 رکعت تراویح پڑھیں۔ بعض روایات آتی ہیں کہ ان کے دور کے اندر بعض لوگ 20 رکعت پڑھا کرتے تھے، ایک کہ اس کے اندر سیدنا عمر بن خطاب کا حکم موجود نہیں، دوسری بات کہ وہ روایات سندن صحیح نہیں بلکہ وہ شاذ روایات ہیں، صحیح روایات کے مقابلے کے اندر ہیں، اس لیے حجت نہیں۔ اس کے بعد ایک اور عرض کرتا چلوں کہ ہمارے حنفی دوست بعض اوقات اعتراض کرتے ہیں 8 رکعت کی یہ نماز صحیح نہیں، لیکن ان کے 14 علماء، میں ان کے نام لیتا ہوں جنہوں نے تسلیم کیا ہے کہ سنت 8 رکعت تراویح ہے، 14 حنفی عالم۔ پہلے امام ابن الحمام، احمد طحطاوی، ابن نجیم، ملا علی قاری، محمد حسن نانوتوی، علامہ ابو سعود حنفی، علامہ شرب العالی، علامہ ابن عابدین شامی، عبد الشکور لکھنوی، عبد الحی لکھنوی، علامہ انور شاہ کاشمیری، عبد الحق حنفی دہلوی، علامہ یوسف بنوری اور علامہ خلیل امن سہارنپوری، یہ 14 حنفی علماء ہیں جنہوں نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سنت جو نماز ہے تراویح 8 رکعت ہے۔ آگے چل کر انہوں نے 20 کی یعنی کہ پیروی کی ہے، بلکہ اس کے بارے میں انہوں نے سفارش کی ہے، تائید کی ہے، لیکن یہ ضرور تسلیم کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت جو نماز تراویح 8 رکعت ہے، بلکہ کئی علماء نے لکھا کہ اللہ کے نبی نے 20 رکعت تراویح ادا کبھی کی ہی نہیں۔ اس کے بعد دوستو ایک اور چیز آپ کے سامنے میں عرض کرتا چلوں کہ ہمارے بھائی جو ہیں جب لاجواب ہوتے ہیں تو ایک ہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ بھائی پھر سعودی عرب کے اندر 20 رکعت تراویح کیوں ادا کی جاتی ہے؟ میں انہیں جواب دینا چاہتا ہوں کہ کہیں قرآن و حدیث کے اندر یہ بات ذکر نہیں ہوئی کہ جو عمل سعودی عرب کے اندر ہو وہ حجت ہے۔ کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں قرآن کی ایک آیت؟ کیا آپ حدیث دکھا سکتے ہیں کہ کہیں قرآن و حدیث کے اندر بیان ہوا ہو کہ سعودی عرب کے اندر جو ہو وہی حجت ہے؟ اللہ کے بندو، خود حنفی علماء 4 چیزوں کو شرعی دلیل تسلیم کرتے ہیں: قرآن، سنت، اجماع اور قیاس۔ ادلہ اربعہ نے کہا جاتا ہے۔ کہیں حنفی علماء نے کہا کہ حرمین کے اندر جو کچھ ہو وہ حجت ہے، بلکہ آپ دیکھیں ملا علی قاری، مشہور حنفی عالم، مرقات المفاتی، مشکات کی شرح 5ویں جلد کے اندر انہوں نے اپنے دور کے اندر، ان کا دور ہے 10ویں اور 11ویں ہجری کا، اس دور کے اندر انہوں نے حرمین کی حالت بیان کی ہے اور لکھا ہے کہ وہاں ظلم بھی ہے، جہالت بھی ہے، علم کی قلت ہے، بدعات ہیں، حرام مال کھایا جاتا ہے۔ یہ 10ویں اور 11ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، تو اس دور کے اندر یہ حالت تھی سعودی عرب کی۔ تو اگر کوئی آدمی ان چیزوں کو جائز کہے اس لیے کہ وہ سعودی عرب کے اندر ہو رہی ہیں تو کیا اس کی بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ اللہ کے بندو، دین کی بنیاد قرآن و حدیث پر ہے، کسی شہر کے عمل پر نہیں۔ اگر آپ بالفرض یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے اندر حرمین کے اندر 20 رکعت پڑھی جاتی ہیں، تو میں آپ سے ایک عرض کروں گا، ایک الزامی جواب میرا یہ ہے کہ اسی سعودی عرب کے اندر اور کام بھی ہوتے ہیں، کبھی آپ نے عمل کیا؟ وہاں رفع الیدین کیا جاتا ہے نماز کے اندر، آمین بالجہر کہی جاتی ہے، سورہ فاتحہ ان کے علماء کہتے ہیں کہ مقتدی پر بھی لازم ہے، نماز جنازہ کے اندر سورہ فاتحہ کی قرأت کی جاتی ہے، جنازہ نماز کے اندر ایک طرف سلام پھیرا جاتا ہے، 3 رکعت وتر نماز 2 سلاموں کے ساتھ ادا کی جاتی ہے، مغرب سے پہلے 2 رکعت نماز ادا کی جاتی ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر ہے۔ سعودی عرب کے علماء تو کہتے ہیں جو کہے کہ اللہ ہر جگہ پر ہے وہ گمراہ ہے۔ سعودی عرب کے علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ ایمان میں کمی اور بیشی بھی ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ بڑھتا ہے، وہاں کے علماء کہتے ہیں کہ ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، آپ کہتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے۔ تو مجھے بتائیں یہاں آپ ان کے علماء کو، ان کی بات کو تسلیم کیوں نہیں کرتے؟
اگر آپ کے لیے حجت ہے، ہمارے لیے سعودی عرب کا عمل حجت نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ بلکہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سعودی عرب کے اندر مکہ اور مدینہ کے اندر مسجد نبوی اور مسجد حرام کے اندر 20 رکعت 2 امام پڑھاتے ہیں، ایک امام نہیں، 10 رکعت پڑھا کر اس کے بعد دوسرا امام آ جاتا ہے۔ اور ایک اور دلیل کہ پورے سعودی عرب کے اندر آپ کو ہر جگہ پر 8 رکعت تراویح یعنی کہ ملے گی، چاہے مکہ کی اور مساجد ہوں، مدینہ کی ہوں، جدہ کی ہوں، ریاض کی ہوں، آپ جا کر معلومات کیجئے، تمام سعودی عرب کی مساجد کے اندر 8 رکعت پڑھی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے بندو، اللہ کے پیارے پیغمبر نے کبھی زندگی میں 20 رکعت تراویح ادا نہیں کی۔ آپ کی سنت ہے 8 رکعت، ہاں وتر کی تعداد 3 بھی ثابت ہے، اگر آپ ایک پڑھنا چاہیں 9 رکعت ہو جائے گی تب بھی سنت کے مطابق ہے، اگر آپ 5 رکعت وتر پڑھنا چاہیں 13 ہو جائے گی تب بھی سنت کے مطابق ہے، لیکن 20 رکعت اللہ کے نبی نے کبھی زندگی میں نماز ادا نہیں کی۔ میں اپنے بھائیوں سے ضرور عرض کروں گا کہ جب علمی بات ہو تو جواب علمی دلیل کے ذریعے دیا جائے۔ گالی وہ دیتے ہیں، گندی زبان وہ استعمال کرتے ہیں جو دلائل کے میدان میں یتیم ہوں، جن کے پاس دلائل نہ ہوں۔ اگر دلیل ہے تو دلیل پیش کیجئے کہ اللہ کے نبی نے زندگی میں کبھی ایک بار 20 رکعت تراویح ادا کی، آپ کہیں سے مجھے دکھا نہیں سکتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پوری زندگی اللہ کے پیارے پیغمبر کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔